یاد رکھیں اگر آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، تو اسے اگر آپ فیس بک میں پیش کریں گے یا انسٹاگرام یا سوشل میڈیا میں ڈالیں گے تو یقین جان لیں کہ وہ اللہ رب العزت ایسی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے جس دعا میں نمائش ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو۔ ایسی دعاؤں سے ہمیں آپ کو سب کو بچنا چاہیے۔ ایک بات اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کریں، اللہ رب العزت سے کسی چیز کا مطالبہ کریں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی نیک بندے کو بطور وسیلہ پیش کریں۔ جس دعا میں کسی نیک بندے کا وسیلہ پیش کیا گیا ہو، امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو قبول ضرور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے کا حکم تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے، تو پھر ہم بغیر وسیلہ کے دعا کیوں کریں؟ جس دعا میں وسیلہ ہوگا انشاءاللہ وہ دعا قابل قبول ہوگی۔ اب یہاں پر وہابیوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کیا ڈائریکٹ ہماری باتوں کو سماعت نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت ہماری باتوں کو بغیر واسطہ، بغیر وسیلہ سنتا ہے، جانتا ہے، ہماری حالتوں کو دیکھتا بھی ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہو، جس کو اللہ رب العزت محبوب رکھتا ہو، اس محبوب کو اگر اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کریں گے تو یقین جانیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کے وسیلے سے دعاؤں میں اثر ضرور پیدا فرمائے گا۔ اب جو وہابیوں کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں زندوں کا وسیلہ مراد ہے، مردوں کا وسیلہ مراد نہیں ہے، یہ قید جو مردہ اور زندہ کی لگائی جاتی ہے یہ محض اپنی طبیعت سے لگائی جاتی ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ مردہ کو وسیلہ بنا سکتے ہیں یا زندہ کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہابیوں نے اپنے من گھڑت اور طبیعت کے موافق انہوں نے اپنی جانب سے گھڑ کر کے یہ بیان کیا ہے کہ وسیلہ صرف زندوں کا درست ہے اور مردوں کا وسیلہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مردہ تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام فرما دیا کہ انبیاء کے جسم کو کھائے، لہٰذا وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جب زندہ ہیں تو پھر ان کا وسیلہ ہم کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ اور جو یہ کہتے ہیں کہ مردہ ہیں اور مردوں کا وسیلہ درست نہیں ہے، وہ یقیناً قرآن مقدس کے خلاف ہیں اور قرآن مقدس پر اس کا عمل نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ کا انکار ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے جو قرآن کے خلاف اپنا نظریہ پیش کریں، شریعت کے خلاف اپنی طبیعت پیش کریں، ایسے لوگوں سے ہمیشہ آپ دور رہیں۔ جب قرآن میں علی الاطلاق ارشاد فرما دیا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو ہمیں وسیلہ تلاش کرنا چاہیے اور وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے ذریعے، اپنے محبوب کے توسل ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔